جی السلام علیکم، راجہ ایاز ایڈوکیٹ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، یہ جو بیریا ٹاؤن کراچی کا جو کیس ہے، جس کی ہیئرنگ سپریم کورٹ نے 18 اکتوبر کو رکھی ہے، اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے 2019 میں ملک ریاض صاحب کو 460 ارب کا فائن کیا تھا کہ آپ نے یہ 460 ارب جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا ہے۔ جو سپریم کورٹ نے ایک اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، اور بیریا ٹاؤن کو یہ آرڈر کیا تھا کہ اس اکاؤنٹ میں آپ نے 460 ارب آپ نے ڈپازٹ کروانے ہیں 7 سالوں میں، یعنی کہ 2019 سے لے کے 2026 تک یہ ملک ریاض صاحب کے پاس پیریڈ تھا۔ اس پیریڈ کے اندر انہوں نے یہ پیسے اس اکاؤنٹ کے اندر ڈپازٹ کروانے تھے۔ تو ابھی تک جو ملک ریاض صاحب نے پیسے ڈپازٹ کروائے ہیں وہ صرف ہیں 200 ارب، اور 260 ارب ابھی بھی ملک ریاض صاحب کے اوپر ڈیو ہیں، وہ بھی ابھی تک انہوں نے نہیں جمع کروائے ہیں۔ تو یہ تو سب سے پہلے بات آ گئی۔ دوسری بات جو اس کیس کے اندر ہے، یہ جو کیس ہے، اس میں جو پیسے ملک ریاض صاحب نے یہاں سے یو کے ٹرانسفر کیے تھے برطانیہ میں، تو برطانیہ کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی تھی، اس نے جب ان پیسوں کی تحقیقات کی تو انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ پیسے پاکستان کی عوام کے ہیں، لہٰذا یہ پیسے پاکستان کی عوام کو واپس دیے جائیں۔ یہ پیسے وہاں سے چوری کر کے یہاں پہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ تو برطانیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پیسے پاکستان کی گورنمنٹ کو واپس کرنے ہیں۔ اس ٹائم تھی پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت، اور عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میں جا کے ایک انویلپ جو پیک تھا، جس کو انہوں نے اوپن کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی، اور سب کو بتایا کہ ہم ایک کوئی سیکرٹ ایشو ہے تو اس کی اپروول بھی آپ لوگ اس کی بھی ساتھ ساتھ اپروول دے دیں۔ وہ جو سیکرٹ اپروول تھی اس میں تھا کیا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ تھا کہ جو پیسے برطانیہ سے ٹرانسفر ہونے تھے پاکستان میں 190 ملین پاؤنڈ، وہ پیسے جو ملک ریاض صاحب کا جو سپریم کورٹ نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا کہ آپ نے اس میں 460 ارب جمع کروانے ہیں، اسی اکاؤنٹ میں وہ 190 ملین پاؤنڈ بھی وہاں سے منگوائے گئے، اور پھر وہ یعنی کہ انڈائریکٹلی جو فائدہ دیا گیا وہ ملک ریاض صاحب کو ہی دیا گیا، کہ وہ پیسہ ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں کہاں پڑا ہوا تھا، برطانیہ میں، وہ یہاں سے ٹرانسفر انہوں نے انلیگل طریقے سے کیا، اور وہاں پہ ان کی انویسٹیگیشن ایجنسی نے ان کو پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی عوام کا پیسہ پاکستان کو واپس کریں۔ لیکن وہ پیسہ وہاں سے برطانیہ سے پاکستان آیا ضرور، لیکن وہ آیا بھی تو ملک ریاض صاحب کے اپنے اکاؤنٹ میں ہی آیا۔ اب اس میں سپریم کورٹ نے دوسرا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو 200 ارب ڈپازٹ ہیں، اس کے اندر 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جو برطانیہ سے آئے تھے وہ پیسے بھی ہیں۔ تو اب ملک ریاض صاحب نے اس کی بھی اب جسٹیفیکیشن ان کو دینی پڑے گی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ تو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا، لہٰذا آپ نے جو 200 ارب جمع کروائے ہیں اس میں سے تو 190 ملین وہ پاؤنڈ جو ہے وہ نکل جائے گا، تو پھر وہ ان کی اماؤنٹ اور کم ہو جائے گی جو انہوں نے اس اکاؤنٹ کے اندر ڈپازٹ کروایا تھا۔ اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا نمبر پہ جو سپریم کورٹ نے ایک اور چیز دیکھنی ہے، جو بیریا ٹاؤن نے جو میری میں جو زمین پرچیز کی ہوئی تھی جو لوگ، تو وہ بھی بیریا ٹاؤن نے وہ لوگوں سے زبردستی زمین لی تھی، زبردستی لوگوں سے جو ہے انہوں نے وہ زمین انہوں نے لوگوں کو بلیک میل کر کے ایف آئی آریں کر کے گن پوائنٹ پہ اس طرح کر کے وہ ملک ریاض صاحب نے لوگوں سے زمینیں پرچیز کی تھیں، اور اس کو بھی سپریم کورٹ نے اس ٹائم روک دیا تھا۔ تو ابھی یہ سپریم کورٹ نے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ ہے بیریا ٹاؤن کیس۔ تو انشاءاللہ 18 تاریخ کو اس کے اوپر ہیئرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کا بھی انشاءاللہ فیصلہ جلد متوقع ہے۔ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے توقع ہے کہ وہ پاکستان میں جو یہ اشرافیہ ہے، جو مافیاز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ لگام ڈالیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔